السلام علیکم۔ نعمان بھائی نے بہت اچھا سوال کیا، حالانکہ اس آیت کو تو میں بہت پہلے ہی سمجھا چکا ہوں اور جو لوگ میرے درس میں آتے ہیں انہوں نے سن رکھا ہے، اس کے باوجود اب یہ گروپ میں سوال آ گیا تو چلیں میں ایک بار پھر اس کا مختصراً جواب دے دیتا ہوں۔ شہید کا مادہ جو ہے وہ ہے شہد، شین ہے دال، شہد کہتے ہیں مشاہدے کو، تو شہید کہا جاتا ہے مشاہدہ کرنے والوں کو۔ یہ جو ہمارے ہاں روایتی طور پر جس کو شہید کہا جاتا ہے کہ مردہ اور مر گئے، ان کو شہید نہیں کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بنیادی فرق ہے کہ شہد، اچھا دوسرا یہ ہے کہ شہد کے مادے سے قرآن میں 157 آیتیں ہیں۔ اب یقینی سی بات ان سب آیتوں کو بیان کرنے کا مطلب 2-3 گھنٹے چاہیے اور اتنا وقت تو ہے نہیں، لہذا صرف جو 3 آیتیں یہاں پر کوٹ کی گئی میں انہی سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کو دیکھ لیں تو یہیں سے بہت واضح ہے۔ یہاں جو ہے میرے پاس اس وقت حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، اس کو دیکھ لیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو ان کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں ہرگز خیال نہ کرو مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس وہ رزق پاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اس اہم پیغام کو درمیان میں روک کر آپ سب سے یہ درخواست کرنی ہے کہ اگر آپ میں سے کسی دوست نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی آپ کے اس قیمتی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو آل پر ضرور دبائیں تاکہ قرآن کے یہ پیغامات آپ تک براہ راست یوٹیوب نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچتے رہیں اور آپ انہیں سن کر قرآن کی صحیح فہم اپنے اندر پیدا کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی اور نکھار لا سکیں اور مروجہ تراجم کے چنگل سے نکل کر حقیقی قرآنی رہنمائی میں اپنی زندگیوں کو داخل کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ ان تمام پیغامات کو جو اس سلسلے میں ڈاکٹر شہاب عالم کی جو رہنمائی اور زبانی وقتاً فوقتاً آپ سب کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، بھرپور توجہ، انعماق اور پورے کا پورا درس سنیں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اس روایتی ترجمے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو لوگ مر گئے ان کو مردہ نہ کہو اور انہیں رزق دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ اللہ کی سنت تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ میں نے پہلے قرآن سمجھنے کے اصول میں یہ بتا رکھا ہے کہ اللہ نے صاف کہہ رکھا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تم ہرگز اللہ کے طریقہ کار میں، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے اور ہرگز اس کو کبھی تحویل میں بھی نہیں پاؤ گے، یعنی ادھر ادھر ہونا بھی نہیں پاؤ گے یا قبضے میں ہونا بھی نہیں پاؤ گے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شہید کے لیے اللہ کی سنت تبدیل ہو جائے کہ وہ تو زندہ رہیں اور باقی لوگ مر جائیں، تو یہ ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے اس آیت کا صحیح ترجمہ کیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور تم ان لوگوں کا حساب یہ نہ لگاؤ، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں جھگڑتے ہیں، امواتن کے مردہ ہیں۔ تو یہ زندہ لوگ جو جھگڑ رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے احکامات کو نافذ کر کے، اللہ کے قوانین کو نافذ کر کے، قوانین الہی نافذ کرنے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے جو لوگ جھگڑ رہے ہیں، تو تم ان لوگوں کو مردہ مت سمجھو۔ جیسے آج اگر ہم جدوجہد کرنا شروع ہو رہے ہیں تو اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یار یہ کون لوگ ہیں، کیا ابھی چند لوگ ہیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جب گروپ پورا بنے گا اور لوگ عمل کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے اس کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ کے کسی رسول نے تنہا حکومت کا نفاذ نہیں کیا، نہ حکومت بنا سکے جب تک انہیں ساتھی نہیں مل گئے، انہیں وہ لوگ نہ مل گئے جو ان کے اوپر اللہ کے احکامات پر تن من دھن سے اس کے اوپر ساتھ نہیں ہوئے۔ تو اس لیے یہاں کہا جا رہا کہ تم ان لوگوں کا حساب یہ نہیں لگاؤ جو اللہ کے راستے میں جھگڑتے ہیں کہ مردہ ہیں، بل احیاء، ہاں یہ احیاء ہے، یہ تو نشوونما دینا ہے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، یرزقون، اور وہ سامنے نشوونما دیے جاتے ہیں۔ آپ اس معاشرے میں کتنے ہی بدحال کیوں نہ ہو، آپ کو کھانا وغیرہ مل رہا ہے، آپ زندگی احیاء نشوونما کے لیے آپ کو جو کچھ چاہیے کم از کم وہ میسر ہے۔ اب آپ کتنے ہی پستر حالت میں بھی کیوں نہ ہو اس کے اوپر آپ جدوجہد کریں گے تو یہ نہ کہا جائے کہ ایسے لوگ مردہ ہیں۔ تو یہ تو زندوں کی بات ہو رہی ہے، اس مردے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی جو یہاں سے انہوں نے لے لیا۔ نمبر 1 آیت تو یہ تھی، میرے خیال میں اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، گو کہ یہ پوری صورت پڑھنے سے اصل میں سورہ ایک پورا مضمون ہوتا ہے، اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ سورہ آل عمران جو عمرانی معاہدے کے تحت عمرانی یعنی معاشرتی معاہدہ کیسے ہوتا ہے، معاشرہ کیسے بنایا جاتا ہے، اسی کے اوپر ہے۔ اب آ جائیے، اس میں 2 آیتوں کا اور حوالہ دیا جو سورہ حج کی آیت نمبر 58 اور 59 نعمان بھائی نے کوٹ کیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ جو ان کا ترجمہ ہے، یا مر گئے اللہ البتہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا اور اللہ بے شک سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
او ماتو، اگر وہ مر جائیں، یہاں سے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقهم اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر مارے گئے، جس کو انہوں نے بریکٹ میں کہہ دیا کہ شہید ہو گئے یا مر گئے، البتہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا اور اللہ بے شک سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے مرنے والوں کو اللہ دے رہا ہے، تو یہ بات نہیں ہے، یہاں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ اپنا ہر وہ غلط عمل جو قرآن کے خلاف ہے، یہ نہیں کہ علاقہ چھوڑ دیا، جو ہمارے یہاں ہجرت کا مفہوم ہے کہ علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جائیں، یہ ہجرت ہے، یہ بھی ایک ہجرت ہے ضرور، لیکن یہ نہیں ہے۔ اللہ جس ہجرت کی بات کر رہا ہے وہ اپنے اعمال کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے کہ آپ کا غیر قرآنی عمل جتنا بھی آپ اسے چھوڑ دیں۔ تو جن لوگوں نے چھوڑ دیا اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا او ماتوا، پھر وہ جھگڑے جائیں یا وہ مر جائیں، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو ضرور اللہ انہیں سامان نشوونما دیتا ہے، سامان نشوونما حسن کارانہ۔ تو یہ مرنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اپنے تمام اعمال کو، تو چاہے وہ جھگڑے جائیں یا وہ بے شک مر ہی جائیں، اللہ انہیں ضرور سامان نشوونما دیتا ہے، اور سامان نشوونما بھی حسن کارانہ ہوتا ہے، توازن والا ہوتا ہے۔ حسن کا مطلب یہ نہیں کہ خوبصورت، بلکہ جو متوازن ہو ہر طرح سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ ضرور وہی رزق دینے والوں کو بہتر ہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مردہ کو دیا جا رہا مر جانے کے بعد۔ اس کے بعد اگلی آیت اس کو اور واضح کری کہ لَيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور وہ البتہ انہیں ضرور ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند فرمائیں گے، اور اللہ بے شک علم والا حلم والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُم، ضرور انہیں داخل کرے گا، مدخلاً یرضونہ، اس داخل ہونے کی جگہ جہاں وہ راضی ہے۔ جب اللہ کے احکامات پر سارے کام کریں گے تو یقینی سی بات ہے اللہ کی رضا کے مطابق جو جگہ ہوگی وہیں داخل ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ضرور علم والا بردبار ہے۔ تو اللہ کا علم جو ہے وہ بردباری کے ساتھ علم والا، اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں گے تو وہ نتائج بھی ملیں گے۔ یہ زندگی کی جد و جہد کی ہی بات ہو رہی، کچھ اور نہیں ہے۔ اور اگر شہید کا ترجمہ یہ روایتی شہید لیں گے تو میں زیادہ نہیں، اسی سورہ حج میں آیت نمبر 17 ہے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء شہید، یہاں یہ خود ترجمہ لکھ رہا ہے کہ بے شک اللہ ہر شے پر مطلع ہے۔ یہاں شہید کا ترجمہ مطلع کیوں کر دیا؟ کہہ دیتے بے شک اللہ ہر شے پر شہید ہے، یعنی اللہ بھی ہر جگہ شہید ہو رہا ہے۔ تو یہ تو خود اس کی معنی کی وضاحت قرآن ہی سے ہو رہی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا تصریف آیت کریں تو ہر جگہ شہید کا معنی یہ خود جو ہے وہ مشاہدہ ہی لے لیں گے۔ مطلع ہونا یعنی یقینی سی بات ہے، مشاہدہ ہو جانا، اس کی اطلاع ہونا، حالانکہ مطلع بھی لفظ غلط ہے، شہید ہے ہی مشاہدے سے۔ تو جو مشاہدہ کرتا ہے وہی گواہ ہوتا ہے، یعنی گواہی کون دیتا ہے؟ جو دیکھتا ہے۔ جو نہیں دیکھتا ہے، جس کا مشاہدہ نہیں ہوتا، وہ گواہ بھی نہیں بن سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں وضاحت ہو گئی ہوگی، کافی زیادہ لمبا کر دینے سے لوگ سنتے بھی نہیں ہیں۔ السلام علیکم۔